بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں ہے یہ واقعہ۔ یہودیوں نے آپ سے پوچھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ ذوالقرنین وہ تھے جن کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی، ایک بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کیا۔ پیغمبر تھے یا ولی اللہ تھے، راجح یہی ہے کہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن اگر پیغمبر تھے تو ہمارا ایمان ہے، ہم تمام پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے مبہم رکھا۔ تو ان کی وجہ تسمیہ میں نے بتا دی تھی کہ ان کو قرن کہتے ہیں، سینگ کو، کنارے کو، تو زمین کے دونوں کناروں کو فتح کیا انہوں نے۔ تو ان کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی، لیکن ایک اللہ والے گزرے تھے، نیک بادشاہ گزرے تھے، اس وقت کی آباد دنیا میں انہوں نے اللہ کے دین کو بلند کیا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں آ کے پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، آپ بتائیے، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں کہتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے عن قریب میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، تذکرہ کروں گا ان کا۔ ان کی تاریخ کیا ہے اس بارے میں دیکھیں، ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی واضح بات نہیں ملتی۔ تاریخی روایات ہیں جن میں بڑا ٹکراؤ ہے، اور میں ویسے بھی کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر کے لیکچر میں قرآن کو اتنا فوکس کروں کہ بس قرآن آپ کی سمجھ میں آئے۔ باقی آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اتنی بات قرآن ہی سے پتہ چلتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا واقعہ ہے، کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے۔ اور یہ قرآن میں اشارہ ایسے ملتا ہے کیونکہ ذوالقرنین مشرق کی طرف بھی گئے، زمین کا بالکل مشرقی حصہ جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آبادی جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور بالکل زمین کے مغربی حصے میں بھی گئے جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے، اور شمال کے حصے میں بھی گئے جہاں شمال میں اینڈ جو تھا آبادی کا۔ تو اس سے پتہ اور جنوب جو تھا نا، اس کا تذکرہ نہیں ہے یہاں، ساؤتھ کا تذکرہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنوب میں دنیا میں بہت بعد میں آبادی ہوئی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، جنوبی ممالک جو آتے ہیں، آسٹریلیا ہے یا ایکویٹر کے اس طرف جو بھی علاقے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، یعنی اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو لیفٹ سائڈ پہ علاقے ہیں وہ افریقہ اور آسٹریلیا۔ تو افریقہ میں بھی آبادی بھی اب بھی بہت کم ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ساؤتھ میں آبادی تھی نہیں، تبھی ذوالقرنین مشرق کی طرف گئے ہیں اور ویسٹ کے انتہا میں گئے اور ساؤتھ کی طرف گئے ہیں۔ تو یہ تین جگہیں جہاں دنیا آباد تھی، اور پہلے آبادی دنیا میں یہی ہوئی ہے۔ آسٹریلیا تو میرا خیال ہے دریافت بھی بہت بعد میں ہوا ہے۔ تو ان ملکوں میں ذوالقرنین نہیں گئے، لیکن یہ ان جگہوں پہ ذوالقرنین نہیں گئے، یعنی تین جگہوں پہ بہت زیادہ آبادی تھی اس وقت۔ تو یہ آبادی کا ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ پرانا تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ جس وقت دنیا کے مخصوص علاقوں میں آبادی تھی۔ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلے آبادی جہاں زیادہ پھیلی ہے، یہ وہ علاقے ہیں جو شمال کی طرف ہیں زمین کے، یعنی شمال کی طرف، جیسے ایکویٹر کے رائٹ سائڈ پہ، اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو رائٹ سائڈ ہے اور مغربی، یہ دو، یعنی شمال میں، نارتھ میں اور ویسٹ میں، اس طرف دنیا میں اولین آبادی اس طرف ہے، تبھی زیادہ تر پیغمبروں کے واقعات بھی یہیں سے متعلق ہیں، اور یہاں جو قدیم انسانی تہذیب اور جو قدیم آبادی کے آثار بھی یہیں سے زیادہ ملتے ہیں۔ تو اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ یہ علاقے اس وقت آباد تھے، تو ظاہر ہے یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب کا واقعہ، یا کم سے کم یہودیوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ بہت بڑی آبادی پر یہودیوں کی حکومت تھی، تو اسی دور کے کوئی یہ بادشاہ گزرے ہیں کہ انہوں نے بھی بہت بڑا علاقہ فتح کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یا آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان قریب میں اس کا تذکرہ تم سے کروں گا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ان کو زمین میں ٹھکانہ دیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر طرح کے وسائل ہم نے ذوالقرنین کو دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، آپ نے راستوں کو اختیار کیا یا وسائل کو اختیار کیا، ان وسائل کو اختیار کر کے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس،
جب سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچے وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، آپ نے اس کو سیاہ پانی میں غروب ہوتے ہوئے پایا۔ مغرب شمس کا مطلب ظاہر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تو دنیا میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، زمین گول ہے، وہ تو گھومتا ہی رہے گا، ہر جگہ ہی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج بھی دنیا میں مشرقی ممالک اور مغربی ممالک کہلاتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا جو ضعیف سمجھے جاتے تھے، زمین کے مشرقوں کا بھی اور زمین کے مغربوں کا بھی۔ تو مشرقوں اور مغربوں سے کیا مراد ہے؟ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف ہے اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف ہے، تو یہ مطلب ہے مشرق اور مغرب کا۔ تو قرآن کے مشرق سے یہی مراد ہوتا ہے کہ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف، آج جس کو ایسٹ کہتے ہیں، اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف۔ تو سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا مطلب کیا؟ مطلب وہ آباد علاقہ، آخری علاقہ جہاں سورج غروب ہو جاتا ہے۔ جب ہم زمین کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ویسٹ کا علاقہ جہاں اس کے بعد پھر آبادی نہیں ہے، تو یہ مغرب الشمس سے مراد ہے۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، یعنی آپ تو علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے، تو جہاں آبادی بالکل ختم ہو گئی تو آپ نے سورج کو پایا، محسوس کیا کہ وہ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور مطلق پانی کو بھی کہتے ہیں، سمندر کو بھی کہتے ہیں۔ اصل اطلاق تو اس کا چشمے پر ہوتا ہے، لیکن اس کا عربی لغت میں ہی ہر طرح کے پانی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے سمندر، یعنی سمندر میں ڈوبتا ہوا پایا۔ مطلب یہ کہ آگے آبادی ختم ہو رہی تھی اور آپ مزید آگے جا نہیں سکے، تو آپ نے اس کو حمآ سے نکلا ہے۔ حمآ عربی میں کوئلے کو کہتے ہیں، گرم کوئلہ جو ہے نا، سیاہ، تو حمیٰ سیاہی والا، یعنی سیاہی والا پانی۔ تو اس سیاہی والے پانی سے بلیک کلر بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ کیچڑ پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ کیچڑ مٹی کے ساتھ جب ملا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ بھی پانی سیاہ نظر آتا ہے۔ اور اس سے مراد یہ بھی سیاہ کا اطلاق عربی میں جو بھی گہرا کلر ہوگا نا اس کو بھی عربی میں سودا کہا جاتا ہے، اسود کہا جاتا ہے، تو اس پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلے گا کہ جب وہ پانی میں سورج ڈوب رہا تھا تو وہ پانی کا رنگ گہرا تھا۔ اب اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں کہ کیا مراد ہے اس سے، واللہ عالم۔ یہ تو جب کوئی مغربی علاقوں میں جائے، وہاں کھڑے ہو کر ریسرچ کرے اور وہاں ڈوبتا ہوا دیکھے تو پتہ چلے گا۔ بہرحال انسان کو ایسا ہی لگتا ہے جب وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پانی سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بعض لوگوں نے قرآن پہ اعتراض کیا ہے کہ سورج تو پانی میں نہیں ڈوبتا، سورج تو گول ہی گھومتا رہتا ہے۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا، بلکہ قرآن نے کہا وجدہا، ذوالقرنین نے پایا ایسا، ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں خود قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ اس وقت دنیا یہ سمجھتی تھی کہ سورج کوئی خاص جگہ ہے جہاں جا کے غائب ہو جاتا ہے اور پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہے، کسی جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا، جب اسلام دنیا میں آیا تو اتنی زیادہ، خاص طور پہ عرب کے بدوؤں کے پاس، عربوں کے پاس اتنی نالج نہیں تھی کہ زمین گول ہے اور سورج اسی طرح چکر لگائے چلا جا رہا ہے۔ عربوں کے پاس کم از کم اتنی نالج نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے یونان میں اور ادھر ادھر علاقوں میں وہاں کے سائنسدان یہ بات جان گئے ہوں، لیکن عربوں کے پاس نالج نہیں تھی۔ یہ آیت قرآن مجید کی معجزے کی اور بلاغت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین مغربی علاقے کی طرف پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو تغرب فی عین حمیۃ، سورج غروب ہونے لگا پانی کے اندر۔ وجدہ کا لفظ اگر قرآن نہ لے کر آتا نا تو قرآن کی آیت سائنسی اصولوں کے بالکل خلاف ہو جاتی۔ عرب تو مان لیتے کہ سورج غروب ہوتا ہے سمندر کے اندر، لیکن یہ سائنس اس کو غلط ثابت کر دیتی ہے آج کے دور میں۔ تو قرآن نے اس وقت بھی جو ایکسپلین کیا ہے سائنسی اصولوں کو، ان میں یہ رعایت کی ہے کہ کل 1400 سال کے بعد جا کے قرآن کی کسی آیت پر کوئی سائنٹسٹ بھی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس لیے قرآن نے الفاظ یہ کہا وجدہا، ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ آپ آج بھی ساحل سمندر پہ کھڑے ہوتے ہیں مغرب کی طرف رخ کر کے، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سورج پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی معاذ اللہ نہ ہوتے تو آپ یہ یوں آیت پڑھ دیتے کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا اور اللہ کو
کہ علم میں یہ بات تھی کہ سورج پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ سورج پانی میں غروب ہو رہا ہے۔ وجد عندها قوما، تو وہاں آپ نے مغرب شمس میں یعنی زمین کے انتہائی مغرب کی جانب ایک قوم کو پایا، لوگ آباد تھے وہاں پہ۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذبا، جب ذوالقرنین نے وہ علاقہ فتح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ذوالقرنین کو وحی کی۔ اب اگر ذوالقرنین اللہ کے ولی تھے تو یہ آپ کے دل میں الہام ہوا، اور اگر اللہ کے پیغمبر تھے تو پراپر وحی آئی آپ کے اوپر۔ وہ کیا وحی تھی؟ ہم نے ذوالقرنین سے کہا، یا بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت کے پیغمبر کو حکم ہی یہی تھا کہ اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ اس طرح سے جہاد ہوگا کہ آپ جب کسی علاقے کو پکڑیں گے تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ چاہے ان کو قتل کر دیں چاہے ان کو چھوڑ دیں۔ تو قلنا یا ذا القرنین کا مطلب قلنا بذریعتی نبی ہی، ہم نے نبی کے ذریعے ذوالقرنین کو کہا۔ اس وقت کے جو بھی نبی تھے ان کی تعلیمات ہی یہی تھیں۔ جیسے آج ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ 5 ٹائم نمازیں پڑھو، تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ مجھ سے تو نہیں کہہ رہا، تو ہم کہیں گے اللہ پیغمبر کے ذریعے آپ سے کہہ رہا ہے، پیغمبر کی احادیث آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین کو یا تو اللہ نے ڈائریکٹ وحی کی یا الہام کیا، یا وقت کے پیغمبر کی تعلیمات حضرت ذوالقرنین کے پاس پہنچی تھی۔ وہ تعلیمات یہی تھی کہ جو قوم آپ نے پکڑی ہے، جو گرفتار ہوئے ہیں جنگ کے ذریعے، جو علاقہ فتح ہوا ہے، ان کے ساتھ ان 2 میں سے ایک معاملہ آپ کریں۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ اما ان تعذبا، اے ذوالقرنین یا تو ان کو عذاب دے، واما ان تتخذ فیہم حسنا، یا آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ ان میں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو چھوڑ دیں آپ۔ تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، جو چاہیں آپ کریں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا جو ان میں ظالم ہوگا ہم اس کو سزا دیں گے۔ ثم يرد الى ربه، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف آخرت میں، فيعذبه عذابا نکرا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہت سخت عذاب دے گا آخرت کے دن۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ان میں جو ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الحسنى، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان قریب اس کے لیے اچھا معاملہ کریں گے، اس کو اور نوازیں گے ہم۔ دیکھیں دنیا میں جہاد جب بھی ہوتا ہے نا، چاہے یہودیوں نے کیا ہو، چاہے عیسائیوں نے کیا ہو، چاہے مسلمانوں نے کیا ہو، تو جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک دفاعی جہاد کہلاتا ہے اور ایک اقدامی جہاد کہلاتا ہے۔ دفاعی جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی قوم نے آپ پہ حملہ کیا تو ظاہر ہے آپ نے دفاع کرنا ہے، جیسے تیسے ممکن ہو اپنا ڈیفینس کرنا ہے۔ اس جہاد کو ساری دنیا جائز سمجھتی ہے، آپ کا ذاتی حق سمجھتی ہے۔ ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو اقدام کرنا۔ اقدام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، نوح علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو۔ ان پیغمبروں کو حکم یہ تھا کہ آپ نے صرف دعوت دینی ہے، آپ نے تلوار نہیں اٹھانی، اس دعوت کے پیچھے تلوار نہیں ہے۔ تو جو ایمان لے آئے، نہیں لے کر آئے، اللہ اس کو خود نمٹے گا قیامت کے دن۔ جیسے نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، 40-50 لوگ ایمان لے کر آئے، باقیوں کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ صالح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، شعیب علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اور ہود علیہ السلام دعوت دیتے رہے، ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ ان تمام پیغمبروں کی دعوت کے پیچھے تلوار نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعوت دیتے رہے، اس کے پیچھے بھی تلوار نہیں تھی۔ لیکن جب فرعون تباہ برباد ہو گیا، غرق ہو گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ریاست آئی چھوٹی سی، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ تلوار لے کے جہاد کریں۔ تو ہم پچھلی امتوں میں دیکھتے ہیں جہاد کا حکم ہمیں نہیں ملتا، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام اس قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہمیں لگتا ہے کہ باقاعدہ تلوار کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ قوم عمالقہ پہ آپ جا کے لڑائی کریں۔ پھر مشہور واقعہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم سے نہیں لڑا جاتا، جس پہ ان کو سزا ملی ہے، اور وادی عتیق میں 40 سال وہ دھکے کھاتے رہے۔ تو وہاں قوم عمالقہ نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو خود حکم تھا کہ آپ نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو سلیمان علیہ السلام کی تاریخ ہے، داؤد علیہ السلام کی تاریخ ہے، یہاں اسٹیٹ تھی اور باقاعدہ یہاں سے حملے ہوتے رہے ہیں دوسری ریاستوں پر، جس کی وجہ سے یہودیوں کی ایک بہت بڑی ریاست دنیا میں قائم ہو گئی۔ تو یہ کہلاتا ہے اقدامی جہاد۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ
صرف انسانوں سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ جو ایمان لانا چاہے لے آئے، جو نہ لانا چاہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، لیکن زمین پر جو نظام چلے گا وہ اللہ کا چلے گا نظام. تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم ہے. تو یہ یہود میں بھی رہا ہے، عیسائیوں میں بھی رہا ہے. اب پچھلی امتوں میں کیوں نہیں تھا؟ وجہ اس کی بار بار میں بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جوڑا ہے اسباب کے ساتھ. اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پچھلی امتوں میں جو اقدامی جہاد نہیں رہا اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل اسلام بہت کمزور تھے، وہ لڑ نہیں سکتے تھے. نوح علیہ السلام کے دور میں 40-50 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، وہ ہزاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. لہذا ان کو حکم دیا گیا کہ بس آپ نے دعوت دینی ہے، دعوت دینی ہے. نوح علیہ السلام 950 سال دن میں بھی رات میں بھی پکارتے رہے. صالح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، ہود علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ، لوط علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو 2-4 کے علاوہ آپ کی 2 ازواج تھیں اور آپ کے بھانجے. ان کے علاوہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کوئی اور شخص تیسرا بھی ایمان لے کر آیا. تو آپ نے ہجرت کر کے علاقہ ہی چھوڑ دیا. تو یوسف علیہ السلام کا بھی ایسا ہوا کہ جب مصر میں گئے ہیں تو بہت تھوڑی تعداد میں بنی اسرائیل تھے، وہ مصریوں سے لڑ نہیں سکتے تھے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے، اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم نہیں تھا کہ فرعون کے خلاف تلوار اٹھائیں. ظاہر ہے گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک قوم جو غلام بنی ہوئی ہے اور اس کے پاس اپنے ظلم سے بچنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، وہ ایک مضبوط ریاست کے خلاف خروج کیسے کر سکتی ہے. لہذا وہاں بھی اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا. اب جو بنی اسرائیل بچے نا ظلم سے آزاد ہوئے، اب ان کے پاس ایک چھوٹی سی اسٹیٹ آ گئی. اب ان کو حکم ہوا کہ اب تم نے زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. تو یہاں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کس بات کا حکم دے رہا ہے، کہ یا قرآن کس بات کا حکم دے رہا ہے پیغمبروں کو کہ جی تلوار اٹھائیں اور زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ زمین پر کوئی بھی نظام جب نافذ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے تلوار ہی ہوتی ہے. چاہے جمہوری نظام ہو، چاہے وہ آمرانہ نظام ہو، جتنے بھی دنیا میں اس وقت بھی سسٹم چل رہے ہیں وہ سب تلوار کے زور سے ہی نافذ کیے گئے. تلوار کا مطلب زبردستی نافذ کیے گئے ہیں. اس میں ہر ایک سے اس کی رائے نہیں لی جاتی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں. مثال کے طور پر اس جمہوری نظام کو یہ آپ دیکھ لیں، اکثریت کے ساتھ اگر کوئی جیتتا ہے تو جو اس کے حزب اختلاف میں لوگ ہوتے ہیں وہ جیتنے والے کو وزیر اعظم مانے یا نہ مانے، سسٹم کہتا ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو یہ بھی تو تلوار ہی ہے نا. تو تلوار کے پیچھے 2 چیزیں ہونی چاہیے. اگر وہ تلوار غلط نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ غلط ہوگی، اگر وہ صحیح بات کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ تلوار ٹھیک ہوگی. تو بحث یہ نہیں ہے کہ تلوار کی زور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ادیان کو، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، اسلام ہو، تلوار کی طاقت سے دنیا میں غالب کیا ہے یا لوگوں کے مشورے سے غالب کیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ غالب جس چیز کو کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی. وہ دیکھیں، اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں اور دنیا سے چوروں کا خاتمہ کر دیتا ہوں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ نے تلوار کے ذریعے ایک دنیا سے چوری کو ختم کیا ہے، بلکہ اپریشیٹ کیا جائے گا کہ آپ نے تلوار کے ذریعے ایک اچھا کام کیا ہے، قاتلوں کو اور چوروں کو اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا ہے آپ نے. تو یہ خوب سمجھ لیں، اسلام دنیا میں آیا، اس سے پہلے یہودیت دنیا میں آئی یا عیسائیت دنیا میں آئی، تو جن پیغمبروں نے تلواریں اٹھائی ہیں نا، ان کا موقف بہت واضح تھا کہ زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے تلوار چلے گی. ایک بات. نمبر 2 کہ ہم جس نظام کو اللہ کا نظام کہہ رہے ہیں، اس نظام کے اللہ کے نظام ہونے پر ہمارے پاس مضبوط دلائل ہے. یعنی ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، لیکن اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے کہ میرا جو نظام ہے وہ اللہ کا نظام ہے، تو وہ بھی غلط ہے. دیکھیں یہاں 3 اسٹیپ ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. تین اسٹیپ ہیں، اس کو یعنی ہمیشہ کے لیے نا یہ اقدامی جہاد کا فلسفہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. جب آپ تلوار اٹھاتے ہیں، نمبر 1 آپ جس سسٹم کو دنیا میں غالب کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تلوار کی طاقت سے، پہلی بات وہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. ایک بات، غلط چیز کو دنیا میں آپ تلوار کے ذریعے نافذ نہیں کر سکتے. نمبر 2 اس کے ٹھیک ہونے پر آپ کے پاس مضبوط دلائل ہو، 2 اور 2 4 کی طرح آپ کے پاس دلائل ہو کہ یہ جو میں چیز دنیا میں نافذ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. جیسے کوئی
کرپشن کے خلاف جہاد کرتا ہے تو ساری دنیا مانتی ہے کہ کرپشن غلط ہے. تو یعنی یہ اتنا واضح آپ کا دعویٰ ہونا چاہیے. تیسری چیز، آپ کے پاس اسباب اور وسائل بھی ہوں کہ اسباب اور وسائل کی دنیا میں آپ فتح بھی حاصل کر سکتے ہوں. تو 3 شرطیں کسی تحریک میں، کسی نظام میں پائی جائیں گی تو شرعاً بھی اور عقلاً بھی ان کو اجازت ہوگی کہ وہ تلوار اٹھائیں اور اپنے نظام کو دنیا پہ نافذ کر دیں. اور یہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں پائی جاتی تو پھر کسی تحریک کو یا کسی بھی شخص کو اجازت نہیں. مثال کے طور پر اب میں ایسی مثالیں دیتا ہوں جس سے یہ جو میں نے 3 شرطیں بیان کی ہیں نا، یہ شرطیں اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی. ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، ایک تحریک چلاتا ہے. جیسے ہٹلر نے تلوار اٹھائی تھی، وہ بھی اقدامی لڑائی کر رہا تھا. اس نے تلوار اٹھائی کہ جی میں پوری دنیا میں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں. لیکن تلوار اس نے اٹھائی اس بیس پہ وہ چاہتا تھا کہ جرمن کو پوری دنیا کا حاکم بنا دے. اس سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ جرمن قوم کو پوری دنیا کا حاکم کیوں بنانا چاہتے ہیں، اس نے دلیل دی کہ جرمن قوم دنیا کا بہترین دماغ رکھتی ہے اور دنیا کا لیڈر بننے کی سب سے بڑی جرمن قوم میں صلاحیت ہے. یہ دلیل بھی غلط تھی، اور جس چیز کو دنیا میں، جس ہدف کو لے کے وہ دنیا میں اس نے تلوار چلائی، وہ ہدف بھی غلط تھا. ایک شرط ہو سکتا ہے پائی جاتی ہے، اس نے کہا ہوگا کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنی طاقت ہے، اتنا اسلحہ ہے، ایسی منظم فوج ہے کہ میں دنیا پہ غلبہ پا سکتا ہوں. اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں کہ ہٹلر کے پاس اتنی مضبوط فوج تھی یا نہیں تھی. ہم مان لیتے ہیں کہ جی اس کے پاس اتنی مضبوط آرمی تھی، اتنے وسائل تھے کہ وہ دنیا میں غلبہ حاصل کر سکتا تھا. لیکن پچھلی 2 شرطیں یہاں مفقود ہو رہی ہیں کہ آپ جس چیز کو دنیا میں نافذ کر رہے ہو، اس کی آپ کے پاس برحق ہونے کی کیا دلیل؟ آپ یہ تو قوم کی جنگ ہے، آپ ایک قوم کو دنیا کا امام بنانا چاہتے ہو. تو دنیا میں جتنی بھی غیر مسلموں کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، یا تو یعنی ان میں 2 شرطیں لازمی مفقود ہیں. نہ ان کے پاس کوئی ہدف ہوتا ہے صحیح، ہدف کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرنا. اور نہ اس ہدف کے صحیح ہونے کی ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہوتی ہے. جبکہ اسلامی جنگیں یا یہود و نصارہ کی جو جنگیں رہی ہیں، ان جنگوں کے پیچھے دعویٰ بھی درست ہوتا ہے اور ان کے پاس اس دعوے کے درست ہونے کی دلیل بھی بہت واضح ہوتی ہے. تیسری شرط میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پاور ہے یا نہیں. تو جتنی بھی جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں، جو مذہب کے نام پہ جنگیں ہوئی ہیں، اگر ان جنگوں میں مذہب ٹھیک تھا اور جو مذہب کے نام پہ جنگ کرنے والے لوگ تھے ان کے پاس اپنے مذہب کے برحق ہونے کے دلائل بھی 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح تھے، اور ان کے پاس اتنی طاقت بھی تھی کہ لڑائی کے بعد فساد برائے فساد نہیں ہوگا بلکہ وہ علاقوں پہ قبضہ کر لیں گے، تو پھر ایسی جنگ ان کے لیے بالکل جائز تھی. دنیا میں کوئی عقل مند اس کو غلط نہیں کہہ سکتا. تو یہ اقدامی جہاد ہے جو اسلام میں بھی رہا ہے، یہودیوں میں بھی رہا ہے اور عیسائیوں میں بھی رہا ہے. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ہمارے ایک دوست اٹلی گئے نا، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک اٹلی میں جو ایک سٹی ہے جو پانی پہ ہے، اس کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، میں ہو کے بھی آیا ہوں، چاروں طرف پانی ہے. تو وہاں ایک بورڈ انہوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ مسلمان فاتحین جب یورپ میں داخل ہوئے تو جو ناجائز قبضہ انہوں نے کیا اور تلواریں چلائی تو ہم بھاگ کے ان جزیروں میں محصور ہو گئے تھے. تو میرے دوست نے مجھے اٹلی سے فون کیا کہ یہ 2 مسلمان فاتحین کے بارے میں اس طرح کے بورڈز پہ یہاں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ ان سے آپ یہ کہنا کہ یورپ جو عیسائیوں کے ہاتھ میں آیا نا، تو وہ بھی فاتحین ہی آئے تھے، وہاں پہ یہودیوں کو بھگایا تھا ان فاتحین نے. تو آپ نے جو یورپ پہ قبضہ کیا تھا وہ بھی مذہب کی بیس پہ کیا تھا کہ آپ کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی اور آپ کا یہ ہدف تھا کہ حضرت عیسیٰ برحق نبی ہیں، اور جو نبی برحق ہوتا ہے اسی کی تعلیمات کو دنیا میں ہم نے غالب کرنا ہے. تو آپ کے مقابلے میں یہودی کھڑے ہوئے، آپ نے یہودیوں سے علاقے چھین کے ان پہ قبضہ کیا. تو اس لیے یہ احتجاج کا حق تو یہودیوں کو ہونا چاہیے کہ ہم سے علاقے چھینے گئے. پھر ہم یہودیوں کی طرف آتے ہیں تو یہودی اگر کہے گا ہم پہ ظلم ہوا، عیسائیوں نے جنگیں لڑ کے ہم سے ہمارے علاقے چھینے، تو ہم یہودیوں سے بھی یہ کہیں گے کہ جناب آپ نے بھی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی قیادت میں جہاد ہی کیا تھا. اس وقت آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کا دین سچا ہے، سلیمان علیہ السلام کا دین سچا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے، لہذا اس دین کو دنیا میں غالب ہونا چاہیے. اور آپ کے پاس اس کے برحق ہونے کے دلائل بھی تھے اور آپ کے پاس طاقت بھی تھی اور یہ مذہب بھی واقعی برحق تھا، لہذا آپ کا حق تھا کہ آپ دنیا پہ حکومت کریں، تو آپ نے حکومت کی. تو اب یہی دعویٰ پھر اسلام کا بھی دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، اور مسلمانوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اور اسلام کے سچے ہونے کے 2 اور 2 4 کی طرح واضح روشن دلائل بھی ہیں، اور مسلمانوں کے پاس پاور بھی تھی لڑنے کی.
100% پاور کا ہونا تو ضروری نہیں ہے، آدھی پاور بھی ہو تو اس قرآن نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ تو جذبہ بھی تھا، تو اسی جذبے کے تحت اگر مسلمانوں نے آپ کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تو کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے، وہی کام ہوا ہے جو یہودی پہلے مشرکین کے خلاف کرتے رہے، پھر عیسائی یہودیوں کے خلاف کرتے رہے، اور اس کے بعد مسلمان فاتحین پھر دونوں کے خلاف کرتے رہے ہیں۔ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، تو یہ دنیا کا رواج بھی ہے اور عقل بھی اسی کو درست کہتی ہے۔ اور پھر ہم جو مشرکین ہیں، جو اقدامی جہاد کے قائل نہیں ہیں، جو بت پرست ہیں، ان کی بھی ماضی اگر تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو ان کے پاس بھی آج جتنے علاقے ہیں وہ بھی سارے تلوار کی طاقت سے ہی انہوں نے فتح کی۔ یہ تو جمہوری نظام دنیا میں اب آیا ہے، پہلے تلواریں ہی چلتی رہی ہیں۔ محمد بن قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ علاقہ تو راجہ داہر کا تھا، محمد بن قاسم نے وہاں سے آ کے سندھ پہ حملہ کر کے جبراً سندھ کو فتح کر کے اسلام میں اور اسلامی ریاست میں داخل کیا، تو یہ تو اصل میں تو ہندوؤں کا تھا اور راجہ داہر کا تھا۔